قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں انشاءاللہ الرحمن آج پھر کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ تفسیر، والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ نکالا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کامل قدرت کے ساتھ زمین سے مختلف اقسام کی نباتات اور طرح طرح کی گھاس پیدا کی، جسے جانور چرتے ہیں، پھر اس کا سرسبز ہونا ختم کر کے اسے خشک سیاہ کر دیا۔ ان آیات میں سرسبز چارے کا جو حال بیان کیا گیا کہ شروع میں سرسبز اور بعد میں خشک ہو کر سیاہ بیکار ہو جاتا ہے، یہی حال دنیا اور اس کی نعمتوں کا بھی ہے کہ یہ اگرچہ سبزے کی طرح خوشنما نظر آتی ہے، لیکن یہ بہت جلد فنا ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ ترجمہ کنز العرفان، دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلی، جس سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر قادر ہیں، تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اور جو لوگ آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی اور اس کے زیب و زینت کے طلبگار ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ ترجمہ کنز عرفان، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ ترجمہ، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں،
پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ، اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ اور ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا کی قلیل زندگی میں کھو جانے اور اس کی فانی نعمتوں میں مست ہو کر اپنی آخرت کو بھول جانے سے محفوظ فرمائے، اور ہر مسلمان کو اپنی آخرت بہتر کرنے کی فکر اور سوچ عطا فرمائے، اور آخرت سنوارنے کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سنقرئک فلا تنسا۔ ترجمہ کنز الایمان، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے۔ ترجمہ کنز العرفان، اے حبیب، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے۔ تفسیر، سنقرئک فلا تنسا، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تو وہ ابھی آیت کا آخری حصہ پڑھ کر فارغ نہ ہوتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اندیشے سے اس آیت کا ابتدائی حصہ پڑھنا شروع کر دیتے کہیں بھول نہ جائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تمہیں قرآن پڑھائیں گے، تو جو کچھ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا آپ اسے نہیں بھولیں گے۔ تفسیر جمل میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے کی نعمت کسی محنت کے بغیر عطا ہوئی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی اور عظیم کتاب کسی محنت و مشقت اور تکرار کے بغیر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حفظ ہو گئی۔ اس آیت سے 6 طرح کی باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 2، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 3، حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استاذ نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچانے پر مامور ہے۔ نمبر 4، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم بہت اعلیٰ ہے۔ 5، مخلوق میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برابر عالم نہیں ہے۔ 6، انبیاء کرام علیہم السلام سے ہونے والی بھول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اس میں ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں، جیسے سارے عالم کا ظہور حضرت آدم علیہ السلام کے ایک نسیان کی برکت سے ہے، لہٰذا ہماری اور انبیاء کرام علیہم السلام کی بھول میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اخلاص قبولیت کی کنجی یعنی چابی ہے، لہٰذا جس طرح نیک عمل سے پہلے دل میں اخلاص ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہر نیکی اور عبادت کے دوران اسے قائم رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ شیطان مسلسل ہمارے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے
حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص اپنے اعمال میں ساحر یعنی جادوگر سے زیادہ ہوشیار نہ ہوگا شیطان کے جھانسے میں آ کر ضرور ریاکاری میں پھنس جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عبادت کے دوران شیطانی وسوسوں سے چھٹکارا پانے کے لیے 3 چیزیں یہ بڑی ضروری ہیں، اس کو یاد بھی کر لیجئے۔ نمبر 1، اس وسوسے کو پہچاننا۔ 2، اسے ناپسند کرنا۔ اور نمبر 3، اسے قبول کرنے سے انکار کرنا۔ مثلا مثال کے طور پر کسی نے اچھی نیتیں کر کے نماز تہجد شروع کر دی، اب نماز کے دوران شیطان نے دل میں ریاکاری کا وسوسہ ڈالا کہ جب لوگوں کو میری تہجد گزاری کا پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے بڑے متاثر ہوں گے۔ اب اس وسوسے کو فوری طور پر پہچاننا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس نمازی کے لیے اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ پھر اسے ناپسند بھی جانے کہ خالق عز و جل کی رضا کے لیے کیے جانے والے عمل سے مخلوق کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پھر اس وسوسے سے اپنی توجہ ہٹا لے۔ اگرچہ یہ کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ آغاز میں یہ کام بے حد کٹھن محسوس ہوتا ہے، لیکن جب تکلف کر کے ایک عرصے تک اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حسن توفیق سے یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، کامیابی دینے والی ذات رب کائنات عز و جل کی ہے۔ پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ تو شیطان کے شر سے بچا یا الہی، ہو دل وسوسوں سے صفا یا الہی، مجھے وسوسوں سے بچا یا الہی، ہو شر دور شیطان کا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکرم ہے، جب بندہ علانیہ نماز پڑھے یعنی لوگوں کے سامنے نماز پڑھے تو بھی اچھی، اور خفیہ یعنی پوشیدہ نماز پڑھے تو بھی اچھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی اس بندے میں ریاکاری نہیں ہے، یہ بندہ مخلص ہے۔ اگر ریاکار ہوتا تو علانیہ نماز اچھی طرح پڑھتا، خفیہ یعنی تنہائی میں معمولی طرح۔ جب یہ خفیہ یعنی تنہائی میں بھی اچھی طرح پڑھتا ہے تو مخلص ہی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ تنہائی میں ہوں یا اسلامی بھائیوں کے درمیان، دونوں جگہ عمل کو یکساں رکھنا چاہیے۔ مثلا جس خشوع و خضوع سے لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں وہی انداز اکیلے میں بھی قائم رکھیں۔ امام صاحب کو چاہیے کہ جس طرح جہری یعنی بلند آواز والی قراءت کی نمازوں میں قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہیں، سری یعنی آہستہ قراءت والی نمازوں میں بھی یہی کریں۔ نیز ہم جو کام لوگوں کے سامنے کرنا پسند نہیں کرتے تنہائی میں بھی نہ کیا کریں۔ شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبین ہے، جو کام لوگوں کے سامنے کرنا ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ بچا مجھ کو شیطان کی مکاریوں سے خدا بہر حیدر ریاکاریوں سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایف جی این کے ناظرین، الحمدللہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ، تفسیر اور نیکی کی دعوت کی کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے،
علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیی جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علیم و حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی